بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اس وقت نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ناظرین ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے، شکوہ کریں کسی سے شکایت کریں تو کیا، ایک رائے گاں عمل کی ریاضت کریں تو کیا۔ ناظرین کبھی کبھی ایک شخص تاریخ میں بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ جواہر لال نہرو کے پرنسپل سیکرٹری تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہندوستان کو متحد رہنا چاہیے، مگر تاریخ میں ایک شخص محمد علی جناح آیا اور اس نے کایا پلٹ دی۔ اسی طریقے سے ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو ہندوستان کو شروع ہی سے 1948 سے ہی تسلیم کر لینا چاہیے تھا، مگر تاریخ میں پھر ایک شخص آیا جس کا نام ابوالکلام آزاد تھا، اور اس نے ہندوستان کو روکا کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جائے۔ کبھی کبھی ایک شخص انتہائی اہمیت حاصل کر جایا کرتا ہے۔ اس وقت پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو جو شخص اس مغربی استعمار کے آگے کھڑا ہو گیا، اور وہ شخص جو اس وقت امریکہ کے آگے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے آگے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا، اس ایک شخص کا نام محمد عمران نیازی ہے، یا عمران خان کے نام سے آپ جس کو جانتے ہیں۔ ناظرین یہ سارا کھیل جو کھیلا گیا ہے صرف اور صرف عمران خان کی زبانی 3 لوگوں کو بچانے کے لیے کھیلا گیا ہے، جن میں جنرل باجوہ ہیں، ڈونلڈ بلوم ہیں اور ڈونلڈ لو ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو کلیریکل سٹاف کے ہیں جسٹ ڈونلڈ لو، اس کے لیے 24 کروڑ عوام کے ایک سربراہ کو، ایک وزیر اعظم کو گھر جاتا کیا گیا، مگر اس بات سے یہ شو ہو رہا ہے کہ ہماری ریاست اور اس کے آنے والے قوانین اور اس پر بیٹھے ہوئے عنان اقدار کی نیت اور ان کی سوچ اور فکر کا ارتکاز کہاں تک ہے۔ جو لوگ خود غلام در غلام ہو، حقیقت تو یہ ہوئی ہے کہ ان میر جعفروں کے چہرے سے پردہ اٹھا ہے، صرف اور صرف عمران خان ایک استعارہ بنا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ناظرین اس وقت آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان کی تمام تر سیاست کا محور اور مرکز صرف اور صرف پی ٹی آئی اور عمران خان ہے۔ ایک بات اور بھی آپ کو ایڈ کرتے چلیں، محمد بن سلمان نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ٹھہری کہ اگر پاکستان میں بات کی جائے گی اور بات ہوگی تو وہ عمران خان سے ہوگی۔ امکان تو یہ تھا کہ اگر وہ تشریف لاتے 6 گھنٹے کے لیے جو وہ آ رہے تھے، بیسیکلی بنیادی تو ان کا آنا ایک سمٹ کے اندر انڈیا میں تھا، ان 6 گھنٹوں میں عمران خان سے گفتگو کرتے، لیکن یہاں پر جو حکمران بیٹھے ہیں، جو حافظ اینڈ کمپنی سب گروپ ہے، ان کی خواہش یہ تھی کہ خان صاحب سے ملاقات کریں، جس طرح نواز شریف صاحب کو لے جایا گیا تھا، ان کو سعودی عرب لے جائیں، وہاں وہ مرغا کھائیں، بکرا کھائیں، جو کچھ مرضی کھائیں، 5 سال 6 سال 10 سال وہاں رہیں، کسی قسم کا بیان نہ دیں۔ لیکن خان نے بھی طریقہ ڈھونڈ لیا ہے عوام سے کنٹیکٹ کرنے کا۔ اب جتنے بھی وکلا عمران خان سے ملنے جاتے ہیں یا ان کے اہل و عیال ملنے جاتے ہیں، تو وہ ایک ہی بات ان کے ذریعے کوئی نہ کوئی 2 سے 3 4 پیغامات ضرور دے کر بھیجتے ہیں، جن میں ایک پیغام تو آپ کو پہلے سنایا جا چکا کہ یہ سازش 3 لوگوں کو بچانے کے لیے دھری گئی، اور دوسری بات یہ تھی کہ ڈٹے رہنا ہے میری قوم کے لوگوں، یقیناً کامیابی اور جیت آپ ہی کی ہوگی۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بات اور بھی بتاتے چلیں، بزدل مرنے سے پہلے 1000 بار مرا کرتا ہے، لیکن کچھ بزدل ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہ جاتے ہیں۔ تصاویر اس وقت آپ کی سکرین پر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صورتحال ملک کی دیگر گوں یوں ہے کہ ملک کی شرح سود جو عمران خان کے وقت 7% تک تھی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اب وہ 25% پر جا چکی ہے۔ ناظرین اس وقت ڈالر آج مارکیٹ کے اندر عمومی طور پر تو ریٹ 327 روپے تھا، لیکن 335 روپے پہ بھی دستیاب نہیں تھا، اور امسال دسمبر تک یہ ڈالر ریٹ 400 روپے سے کراس کر جائے گا۔ ساتھ ساتھ صورتحال یہ ہے کہ پیٹرول 25 روپے بڑھائے جانے کا امکان ہے۔ آپ کو بتائیں وزیر خزانہ، عبوری وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد صاحبہ نے ایک بہت خوبصورت بیان دیا ہے، لگتا ہے ایسے ہی ہے، وہ فرما رہی ہیں کہ اس ملک کو دانستہ تباہ کیا گیا ہے، اس کی معیشت کو تباہ کرنے میں ڈار صاحب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، جان بوجھ کر ایسے ایسے زاویے اور رویے اپنائے گئے جس سے مزید زبو حالی کا شکار ہو۔ ناظرین یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ وہ خاتون کہہ رہی ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی چیئرمین رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ صورتحال یہ بن چکی ہے اس وقت کہ جو لوگ روپے کو استحکام دینے کی اس وقت باتیں کرتے تھے اور سٹاک ایکسچینج کی باتیں کرتے تھے، آج سٹاک ایکسچینج 1500 پوائنٹ نیچے گر چکی ہے۔ ناظرین ملک میں 2 ستمبر کو اس وقت جماعت اسلامی کی طرف سے مکمل ملک گیر احتجاج کی کال دی گئی ہے، بجلی کے بلوں میں ہوش ربا اضافے اور مہنگائی کے خلاف۔ آپ سب سے بھی گزارش کی جاتی ہے اس کال کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کریں، اپنی آواز کو بلند کریں، حکمرانوں تک پہنچائیں۔ یقینی طور پر ہوگا تو کچھ نہیں، لیکن کم از کم آپ کی آواز تو کہیں
کہیں نہ کہیں پہنچے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں سرکاری ٹی وی پر ایک اور اعلان کر دیا گیا ہے کہ مہنگائی کے بلوں، احتجاج، بلوں کو جلانے کی خبریں، احتجاجی مظاہرے یا مہنگائی پر کی جانے والے تمام تذکرے اس طرح کی کسی بھی باتوں کو نہ بتایا جائے۔ ناظرین یہ تو ہماری کیفیت نہ صرف پی ٹی وی کے اوپر ہے بلکہ تمام اس وقت 25 چینلوں کے اوپر بھی چھائی ہوئی ہے۔ یعنی عمران خان پر تو خوف تھا، ان کو خدشہ تھا، اب بجلی کے بلوں کو نہ دکھایا جائے، نیا آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے۔ اس سے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں اس 76 سالہ تاریخ میں اگر آپ غور کریں بجلی کا یونٹ بھارت میں 6 روپے، بنگلہ دیش میں 60 افغانستان میں 4 اور سری لنکا میں تقریباً 26 سری لنکن روپیز ہے، مگر پاکستان میں فی الوقت یہ اوسطاً 65 روپے پر اس وقت پورے پاکستان کو پڑ رہا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں یہ 90 سے 100 روپے ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور صورت بھی بتائیں، ہمارے جناب کاکڑ صاحب وزیر اعظم نے بڑا شوق ہے ان کو یو این میں جا کر تقریر کرنے کا۔ غیر اوورسیز پاکستانی نے فیصلہ کیا یو این کے باہر بھی ان کا سواگت کیا جائے گا، بہترین طریقے سے احتجاج کر کے کیا جائے گا اور اچھے طریقے سے کیا جائے گا۔ ناظرین آپ کو اگر ہندوستان کی آئی ٹی میں صرف برآمدات بتائیں تو وہ 200 بلین سالانہ سے زیادہ ہیں، 200 بلین ڈالر سے، جبکہ ہماری مرگ کے 20 بلین ڈالر بھی نہیں ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کس قدر فرق ہے۔ حالت تو یہ ہے اس فرق کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اندر خواہش پنپ رہی ہے فتح کرنے کی، اس خواہش کو ختم کرنا ہوگا، عدالتوں کو آگے بڑھنا ہوگا، مفاہمت کی راہ اپنانی ہوگی، درمیانی رستہ نکالنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک لہولہان ہو رہا ہے۔ ناظرین اس سال کے اینڈ تک لگ بھگ 1,50,00,000 لوگوں کا تخمینہ ہے جو ملک وطن ارض وطن کو چھوڑ کر بیرون ملک جا چکے ہوں گے، 1,50,00,000۔ یعنی افسوس کا مقام ہے اگر آپ ماسکو کی ہسٹری پڑھیں جس وقت وہاں پر تکلیف دہ ہمارا ہے تو روزانہ 5 لاکھ لوگ بیڈ لینے کے لیے صرف ایک شہر ماسکو میں آیا کرتے تھے۔ ناظرین صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تبدیلی کی کوشش ہے، تبدیلی لانی ہوگی۔ بہرحال 2 ستمبر کو اس وقت کیس کے حوالے سے عمران خان کے حوالے سے بات ہوگی جو سائفر کی ہو رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا جوڈیشنل ریمانڈ آلریڈی ہو چکا ہے جو کہ آپ بہتر جانتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو سائفر کی بار بار بات ہو رہی ہے، مان کیوں نہیں لیتے کہ سائفر موجود تھا؟ ویسے تو مان چکے ہیں، اور جہاں تک کاپی کی بات ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا وہ بیان یقینی طور پر اس وقت موجود ہے ریکارڈ پر، جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ سائفر کی کاپی، اوریجنل کاپی وزارت خارجہ کے اندر موجود ہے جو کہ میں نے دیکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب کینیا جا رہے ہیں 76 سالہ تاریخ میں پہلی بار، ورنہ وہاں ہے تو کچھ نہیں۔ جن پولیس اہلکار جو ارشد شریف مرڈر کیس میں انوالو تھے ان سب کو اعزازی تغمے دیے جا چکے ہیں، پروموشن دی جا چکی ہیں اور ان کو ریلیف دے دیا گیا ہے۔ خیر ان سے کیا شکوہ کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وزیر اعظم صاحب وہاں جا رہے ہیں اور اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ارشد شریف مرڈر کیس عمران خان پہ اور مراد سعید پہ ڈالا جائے، اور 2 لوگ جو اس وقت جن لوگوں نے ارشد شریف کو وہاں بلوایا تھا، دونوں بھائی خرم اور وقار جو CIA کے بطور ایجنٹ کام کر رہے ہیں وہاں پر، اس وقت سے اب تک وہ پاکستان ہی نہیں آئے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس وقت کمپنی نے، موجودہ حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کو 50 لوگوں کی فہرست دے دی ہے، اور ساتھ ساتھ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں 50 لوگوں کے بھی نام ڈال دیے گئے ہیں کہ یہ لوگ ملک نہیں چھوڑے گئے، لیکن اس سے پہلے زرداری صاحب کو کہہ دیا گیا کہ آپ ملک سے جا سکتے ہیں، کہ اس سے پہلے کہ جھرلو پھرے اور آپ کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے نواز شریف صاحب نے ایک اندیہ ظاہر کیا ہے کہ چیف جسٹس کو اور آرمی چیف کو اگر ہٹا دیا جائے، یہ دونوں لوگ یہ ہمارے ساتھ ہو جائیں تو لیول پلینگ فیلڈ ہوگی، پھر یہ ہے کہ میں سوچ سکتا ہوں پاکستان کے بارے میں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں انہوں نے کس حد تک کیا ہوا ہے۔ عارف علوی صاحب کی صورتحال یہ ہے، ان کا نہ تو ٹویٹ ہے نہ کوئی بیان ہے، اول تو انہوں نے کسی قسم کے بل پر ہی دستخط نہیں کیے، لگتا ہے ایسے ہی ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے۔ جہاں تک بل کی بات ہے، جو سپہ صحابہ بل گزشتہ دنوں پاس ہوا اس کے شاخسانے آپ دیکھیے، گلگت بلتستان اس وقت مکمل آگ کی نظر میں ہے۔ ناظرین 1947 میں گلگت بلتستان میں تقریباً 85% لوگ آباد کار تھے، جو اب ان احتجاج کی وجہ سے صرف اور صرف 38% رہ گئے ہیں، یعنی 38% صرف، یعنی باقی تمام عوام وہاں سے ہجرت کر چکی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ایک صاحب کی تقریر آپ کو دکھائی جا رہی ہے، تصویر آپ دیکھیں، ان کے خلاف توہین صحابہ کی درخواست دی گئی، FIR کروائی گئی، اور اسی اسنا میں تمام سنی لوگ سکردو کی سڑکوں پر آ گئے، لیکن اس کے جواب میں شیعہ کلیرکس بھی آ گئے سڑکوں پر۔ اب سڑکیں جام ہیں،
آپ کے وہاں سے جو چائنا ہے وہاں سے تمام درآمدات اور برآمدات رک چکی ہیں، یعنی جو بارڈر ایریا چائنا کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس رستے کو ہی بند کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف لداخ ہے، وہاں پر انڈیا بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صورتحال کا ذرا تھوڑا سا ڈیپلی دیکھیے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے اور ریاست مکمل طور پر معلق ہو چکی ہے، اور کیس بھی وہ، ایف آئی آر بھی وہ جس پر صدر پاکستان نے سائن ہی نہیں کیے۔ بہرحال افسوس کا مقام ہے، اس وقت تمام ادارے خسارے کے اندر جا چکے ہیں۔ خسارے کی جہاں تک ہم بات کریں تو 8 لاکھ ٹن جناب چینی جو ہے اس 15 ماہ کے اندر افغانستان کو سمگل کی گئی۔ ناظرین 8 لاکھ ٹن، جس میں لازمی بات ہے نون لیگ اور ترین صاحب جیسے لوگ ہیں۔ عمران خان نے تو جہانگیر ترین کو 6 روپے بڑھانے پر آپ کو یاد ہوگا ہٹا دیا تھا، یہاں 8 لاکھ ٹن گئی۔ ناظرین یہ کوئی سوئی یا پین نہیں ہے جو جیب میں ڈالا اور لے کر چلے گئے، یہ چینی تھی جو سڑکوں سے گئی، ٹرالوں سے گئی اور ہزاروں ٹرالوں کے اندر گئی۔ یہ صرف اور صرف حکومتی ملی بھگت سے بھی گئی، اس میں کمپنی ملی بھگت بھی ہے، اس میں سب کی ملی بھگت ہے، جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ ارض پاکستان میں اس وقت چینی 185 روپے فی کلو کے حساب سے مل رہی ہے، جو انتہائی مہنگی مل رہی ہے۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ ریاست اس وقت پوری کوشش میں ہے، پی ڈی ایم کوشش میں ہے، کمپنی کوشش میں ہے عمران خان سے، پی ٹی آئی سے جان چھڑائی جائے۔ اگر یہ چھڑا بھی لیں تو عمران خان اگر اپنے امیدوار بطور آزاد بھی کھڑے کر دے گا تو یقینی بات ہے پی ڈی ایم یا دیگر لوگ کبھی بھی ون نہیں کر پائیں گے۔ جو بھی صورتحال یہ بنا لیں تب بھی ان کے لیے ناممکنات ہے۔ بات وہی ہے جو ایم بی ایس نے کی، اور آخری راستہ وہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ مفاہمت کے سوا کوئی راستہ اور نہیں ہے پاکستان کو آگے لے جانے کا۔ پاکستان کو آگے لے جانا ہوگا، پاکستان کی عوام کو آگے لے جانا ہوگا، یہی ہمارے پاس ایک راستہ ہے۔ مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔